بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا وہ گناہ جو تمہیں خدا کی بارگاہ میں رنجیدہ کر دے تمہارے اس نیک کام سے بہتر ہے جسے انجام دینے پر تمہیں فخر ہو۔ عزت، اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے اور کتابوں نے بھی بہت رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا وہ نہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہماری ہو کے بھی ہم سے چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ پہاڑوں کے درمیان سے بھی نکال کر ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی، اور بس میں مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ آخر کار وقت مٹی ڈال ہی دیتا ہے چاہتوں پہ، خواہشوں پہ، ماضی پہ اور رشتوں پہ۔ جب سفر یقین سے شروع ہو کر صبر پر ختم ہوتا ہے تب معجزے تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے نہیں تو باقی کسی کے ساتھ بھی جتنی نیکیاں کرتے پھرے کوئی فائدہ نہیں۔ بوڑھا ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی تنہائی میں تنہا بہتر ہوں، مجھے ضرورت نہیں دو پل کے سہاروں کی۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو فضول لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دیں، وہ آپ کا اعتماد ہی کمزور کریں گے۔ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ غرور کس چیز پر ہے؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھوپڑی سے۔ آج کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کس نے ہرٹ کیا؟ میں نے جواب دیا میری اپنی امیدوں اور توقعات نے۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ معافی صرف وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلا انسان تو صرف بدلے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول اور درخت کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تیرا یہ بندہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ ضرور بدلے گا تقدیریں اور آزمائشیں ختم ہو جائے گی۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ جلد جلد کام نپٹانا کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ کام ہمیں واقعی سپیڈ سے کرنے چاہیے تاکہ زیادہ اہم کاموں کے لیے وقت نکال سکیں، لیکن نماز، قرآن اور دعا یہ وہ کام ہیں جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے۔ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں مایوس ہو جاؤں جبکہ میرا ہر معاملہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔
روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ چھوڑ کر جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، ویسے ہی جیسے مرجھائے ہوئے پھول پھر سے کبھی تازہ نہیں ہوتے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ رحمان کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری صرف اور صرف برائیاں ہی کرتے ہیں، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ اور پھر کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر اللہ آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ڈوب جاتے۔ بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔